نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسے سوالوں کا جواب دیا ہے جن سوالوں کا جواب آج تک انسان تلاش نہیں کر پایا. انسان چاند پر پہنچ گیا، ترقی کی نہ جانے کتنی منزلیں اس نے طے کر، ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا آگے بڑھ گیا، مگر 2 سوالوں کا جواب انسان کے پاس نہیں. پہلا سوال کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اور دوسرا سوال انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے. آئیے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سورہ ملک کی 2 آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں. سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، اور رات میں سونے کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھتے تھے. اس کو پڑھا کیجیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے زندگی کو بنایا اور موت کو بنایا. اللہ ہی نے زندگی کو بھی بنایا اور اللہ ہی نے موت کو بھی بنایا. کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے، تمہارا ایگزام لینا چاہتا ہے
کیا امتحان لینا چاہتا ہے؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو راضی کرے گا، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا، جو جیسا عمل کرے گا اسی حساب سے مرنے کے بعد اس کو رزلٹ ملے گا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا۔ انسان کیوں آیا؟ امتحان دینے کے لیے آیا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن سینٹر ہے، پریکشا استھل ہے یہ دنیا۔ ہمیں سے ہر انسان یہاں امتحان دینے آیا۔ اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہم امتحان دیں، اور موت اس ایگزام کا گیم اوور ہے، اس ایگزام کی ٹائمنگ کے ختم ہونے کا اعلان۔ بھائی اسکول میں کالج میں ایگزام ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، 3 گھنٹہ پورا ہوا کاپی چھین لی جاتی ہے آپ سے۔ یہ نہیں، ایگزامینر یہ نہیں پوچھنے جاتا کہ صاحب آپ نے پورے کوسچن لگا لیے کہ نہیں لگا لیے، آپ کو ٹائم پہلے سے پتا تھا نا۔ دنیا کے ایگزام میں تو ٹائم پہلے سے پتا ہوگا، اور اللہ نے جس ایگزام کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے یہ ایگزام کب ختم ہو جائے یہ ہم کو پتا بھی نہیں۔ موت کا فرشتہ کب آ کر کے ہمارے ٹائمنگ کے ختم ہونے کا اعلان کر دے ہم نہیں جانتے۔ کتنا نادان ہے یہ انسان جس کو پتا ہے کہ وہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کی امتحان کی کاپی کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، مگر کتنا نادان ہے یہ انسان کہ اس امتحان کی کوئی تیاری نہیں، یہ غافل بیٹھا ہوا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے 17ویں پارے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ میرے بندو تم کتنے غافل ہو، تم کتنے غافل ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، تمہارے امتحان کے پورا ہونے کا ٹائم قریب ہے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا ہے۔ او لوگو تم کتنے غافل ہو، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ دنیا کے کسی کالج میں اسٹوڈنٹ کو پہلے سے پیپر بتایا نہیں جاتا، اگر بتایا جاتا ہے تو اس کو چیٹنگ مانی جاتی ہے۔ بھائی ایگزام دینا ہے، اسٹوڈنٹ خود تیاری کرے، محنت کرے، ایگزام میں کیا پوچھا جائے گا یہ کیوں بتائیں ہم؟ رول تو یہی ہے نا، قاعدہ تو یہی ہے نا۔ مگر وہ اللہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اس اللہ نے ہم سے جو ایگزام اس کو لینا ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم ایگزام میں پوچھیں گے کیا۔ اس نے کوسچنز آؤٹ کر دیے، اس نے سوالات کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوال عالم سے بھی ہوں گے، جاہل سے بھی ہوں گے، لکھنؤ شہر میں رہنے والے سے بھی ہوں گے، بجنور کے جیسے قصبے اور آس پاس کے مضافات کے رہنے والوں سے بھی ہوں گے، گاؤں اور کھیڑے کے انسان سے بھی ہوں گے، میٹرو سٹی میں رہنے والے ترقی یافتہ انسان سے بھی ہوں گے۔ ہر شخص کو ان 5 سوالوں کا جواب ہل نہیں سکتا آدمی، قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا جواب۔ اور ابھی اس کو جانے دیجیے کہ کس سچویشن میں یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، سورج کا کیا حال ہوگا، پسینے کا کیا حال ہوگا، لوگوں کے ڈر کا کیا حال ہوگا، وہ ساری سچویشن اپنی ایک طرف رکھیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہل نہیں سکتے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب۔ کیا ہوں گے 5 سوال؟ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا، کہاں گزارا؟ 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، جو بھی ہم نے تجھ کو زندگی دی تھی، یہ زندگی تو امانت تھی، یہ زندگی تو امتحان دینے کے لیے تجھے دی گئی تھی، تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ یہ زندگی تو نے اپنی مرضی سے نہیں پائی تھی، یہ تو اللہ نے تجھ کو دی تھی۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنے شباب کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں کو کہاں گزارا؟ 18 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو پیریڈ تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جب تیرے بال کالے تھے، جب تیرے جسم میں طاقت تھی، جب تیرے انگ انگ میں جوش تھا، اس دور کو تو نے کہاں گزارا؟ جوانی کا حساب دے، ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا، جوانی کا حساب الگ ہوگا۔
اب جوانی کا جب حساب ہوگا تو ظاہر ہے جوانی کے حساب سے ہوگا. بڑھاپے میں آپ نے فجر کی نماز ضرور پڑھی ہے، جوانی میں کیوں نہیں پڑھی آپ؟ بڑھاپے میں آپ نے اللہ کے گھر کا حج بھی کر لیا، چہرے پر ماشاء اللہ سنت طریقے کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق آپ نے داڑھی بھی سجا لی، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی آ گیا. جوانی میں کہاں تھے آپ؟ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. جب پیٹ میں آنکھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تیرے طریقے کاروبار کیسا تھا؟ تیری آمدنی کا ذریعہ کیسا تھا؟ تو نے حلال و حرام کی تمیز رکھی کہ نہیں رکھی؟ تو نے اللہ کے احکام کو پامال تو نہیں کیا؟ بتا تو نے کہاں سے پیسے کمائے؟ اور چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ. کمایا تو تھا، گمایا کہاں تھا؟ تیری دولت خرچ کہاں ہوئی؟ ایسا تو نہیں حرام راستوں پہ خرچ ہوئی، زنا پہ خرچ ہوئی، شراب پہ خرچ ہوئی، حرام چیزوں پہ خرچ ہوئی، تو نے خرچ کہاں؟ اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے شریعت کو جو جانا، حلال کو جانا، حرام کو جانا، جائز کو جانا، ناجائز کو جانا، شرک کو جانا، توحید کو جانا، سنت کو جانا، بدعت کو جانا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. تو نے جو جانا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علم مت حاصل کرو، جتنا جانو گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے. کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ صاحب زیادہ جانکاری اچھی چیز نہیں ہے، جتنا سیکھو گے اتنا حساب دینا پڑے. تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ جتنا جاننا ضروری ہے اتنا تو سیکھنا ہی ہے. ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم اور ایک ہوتا ہے دین کی باریکیوں کا علم. باریکیوں کا علم آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جامعہ سنابل موجود ہے، جامعہ سلفیہ موجود ہے، جامعہ منصورہ مالیگاؤں موجود ہے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، بڑے بڑے مفتی موجود ہیں. وہ دین کے دقائق کا، دین کی باریکیوں کا وہ لوگ جائزہ لیں گے. مگر صاحب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ توحید کیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں شرک کیا ہے، آپ کو نماز کے طریقے کا بھی علم نہیں، آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، آپ کو سورہ اخلاص یاد نہیں، آپ کو ایمان کا مطلب نہیں پتا، ایمان کے ارکان نہیں پتا، تو معاف کیجئے آپ شریعت کی نظر میں جاہل ہیں. شریعت کی نظر میں آپ جاہل ہیں، کیونکہ شریعت کا بیسک علم، دین کا جو بیسک نالج ہے وہ تو ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے ضروری ہے. تو پانچواں سوال ہوگا تو نے علم کہاں سے حاصل؟ تو نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا؟ تو ہم اور آپ اس دنیا میں حساب دینے کے لیے آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور موت اس امتحان کے ختم ہونے کا اعلان. یہ نہیں کہ موت کے بعد سب ختم، موت کے بعد تو اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے، اب حساب ہوگا تیری زندگی کا. اب جب تک قیامت نہیں ہو جاتی تب تک قبر میں اپنے عمل کے حساب سے تجھے بھگتنا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا تو رب العالمین اپنے عدل کے مطابق، اپنے انصاف کے مطابق ہمارا اور آپ کا حساب. اسی کانسیپٹ کو شریعت میں آخرت کہا گیا. ایمان، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کی 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں ایمان کے. جیسے اسلام کے 5 پلر ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہی ان کی ترتیب ہے: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ اسلام کے 5 پلر ہیں. ایمان کے 6 پلر ہیں. 6 چیزوں پر جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا، دل سے ایمان نہیں ہوگا، زبان سے اقرار نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ان 6 چیزوں کے تقاضے پر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ مومن نہیں ہو سکتے. آپ یا ایھا الذین آمنوا کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا. اور جب حضرت جبریل چلے گئے تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو سوال کرنے آئے تھے، جن کو تم لوگ پہچانتے نہیں تھے، یہ کون تھے؟
صحابہ نے کہا ہم کو نہیں معلوم، اے اللہ کے رسول اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل نے اس حدیث میں بڑی اہم باتیں پوچھی تھی اللہ کے رسول سے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو حدیث جبریل کی شرح پر آپ کسی اچھے عالم کا لیکچر سن لیجیے یا کوئی کتاب پڑھ لیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، دین کی بیسک نالج جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث جبریل کو ضرور آپ سمجھیں۔ اس حدیث میں حضرت جبریل نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کس چیز کا نام؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، دوسری چیز وملائکتہ اللہ کے فرشتوں کے اوپر تم ایمان لاؤ، وکتبہ اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کتابیں آج دنیا میں اپنی اوریجنل حالت میں باقی ہیں۔ ان کے اندر تحریف ہوئی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہوئی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں اللہ نے تورات اتاری تھی، انجیل اتاری تھی، زبور اتاری تھی، ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اب قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو قیامت تک چلے گا اللہ کی طرف سے۔ اب قرآن کا جو حکم ہے وہی چلے گا۔ تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسولہ اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان، اور 5ویں چیز والیوم الآخر قیامت کے دن کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، اور 6ٹھی چیز والقدر خیرہ وشرہ زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے، برا ہو رہا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ صرف کہنے کے لیے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ایمان کیسے رکھا تھا؟ ایمان رکھا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر پر ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ اپنے نبی کی سیرت سے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب، ان کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، بیمار ہے، آخری ٹائم میں، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلوایا ہے، اس کے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم کو اپنے نواسے سے محبت رہی ہوگی، ہمیں اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اے میری بیٹی، اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، ہر چیز کا اللہ کے وقت مقرر ہے۔ میری بیٹی سے جا کے کہہ دو وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید۔ دوبارہ پھر وہی آدمی آیا، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے اللہ کا واسطہ دیا ہے آپ کو اور آپ کو بلوایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی گئے اور دیکھا کہ نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کا دم ٹوٹ رہا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے دیکھے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحم کرتا ہے۔ میرا نواسا ہے، میرے دل میں اس کے لیے رحم ہے، میرے دل میں اس کے لیے پیار ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے تو کوئی حیرت نہیں۔ تو تقدیر میں اچھا ہو برا ہو، ہم تقدیر پر ایمان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اچھے برے عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اور ہم قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو ہماری توحید کا کوئی مطلب نہیں۔ توحید اور آخرت پر ایمان یہ دونوں پیر ہیں، جوڑے ہیں۔ جب تک آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی، اور جب تک آپ کے اندر توحید نہیں ہے آپ قیامت کو مانتے رہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ دونوں پیر ہیں، دونوں جوڑا ہے،
اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں جہاں توحید کا ذکر ہے آس پاس میں ضرور آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا، جہاں آخرت کا ذکر ہے وہاں توحید کا ذکر ضرور ملے گا۔ آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی اکثر کہا کرتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی اکثر اس انداز میں بات کرتے تھے، اس اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، وہ بات کرے تو سچی بات بولے، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان، یہ دونوں ضروری چیزیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کیا آخرت کی تیاری کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ دیں، ہم کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی پہاڑ پہ چلے جائیں، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں ہی نہ پڑے، اللہ کو راضی کریں؟ یہ نہیں، یہ شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کو راضی کرنا ہے اسی دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے تقاضوں کی الجھنوں میں رہ کر کے آپ کو آخرت کی تیاری ہے۔ اسلام کا قطعاً یہ مقصود نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، آپ درویش بن جائیں، آپ جو ہے بال بچوں کو چھوڑ دیں۔ اسلام کی بالکل تعلیم۔ عیسائیوں نے اس کو اپنایا تھا، عیسائیوں کے یہاں بہت سارے ان کے راہب تھے جو دنیا کو چھوڑ چکے تھے۔ وہ لوگ، اللہ نے قرآن میں ان کو کرٹیسائز کیا، ان پر رد کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ان عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، ہم نے اس کو ان کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ان کی اپنے دماغ کی پیداوار تھی، ہم نے حکم نہیں دیا تھا۔ اسلام کی تعلیم ترک دنیا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ میرے بندے، تجھے دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے، تجھے دنیا میں اپنا حق نہیں بھولنا ہے، اپنا حصہ نہیں بھولنا ہے، دنیا کا بھی حق ادا کرنا ہے، لیکن آخرت کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے جامع دعا جو ہمیں سکھائی گئی، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم دعا میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں آپ رہیں، بیوی کا حق ادا کریں، بچوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کریں، رہنے کا انتظام کریں، ایک لگزریس لائف بھی آپ گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ کا ٹارگٹ آخرت ہے۔ آخرت آپ کا ٹارگٹ، اور جس کی نظر ٹارگٹ پر ہوگی دنیا کی رنگینی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ بجنور سے لکھنؤ جا رہے ہیں، آپ کی فلائٹ مس ہو رہی ہے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آپ پوری اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں بڑے بڑے مال پڑ رہے ہیں، بڑی بہترین عمارتیں آ رہی ہیں، بڑے بہترین جو ہے شاندار شاپنگ سینٹر آ رہے ہیں، مگر آپ کو فکر لگی مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں کہیں میری فلائٹ نہ مس ہو جائے۔ وہ بیچ کا لولو مال اور دنیا بھر کے خوبصورت عمارتیں اور ان کی چمک دمک، آپ کی آنکھوں کو کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی نظر ٹارگٹ پر۔ یہی اللہ چاہتا ہے میرے بھائی کہ آپ آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں، اور جس دن آپ نے آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا، یاد رکھیے دنیا خود آپ کے پیروں پہ چل کے آئے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو جتنی مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے گی۔ میرے حصے کی جتنی روزی ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا تھا، اللہ نے اسی وقت فرشتے کو بھیج کر کے لکھ دیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے پورے ہوتے، اسی لیے علامہ البانی کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ اگر پیدا ہو تو اس کو کی اذان، اس کے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ 4 مہینے کے بعد کا اگر بچہ مرا ہوا بھی پیدا ہو تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو روح ڈال دی جاتی ہے، بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر
عورت کی صحت وغیرہ کی وجہ سے کبھی ایبارشن کرانا پڑ جائے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کوئی راستہ نہیں، عورت کو بچانے کے لیے ایبارشن کرانا پڑ جائے، تو 4 مہینے کے اندر کا حمل ہو تب تو ایبارشن کرانے کی گنجائش بہرحال اس کریٹیکل سچویشن میں ہے، لیکن 4 مہینے کے اوپر کا اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ایبارشن آپ کرا رہے ہیں تو آپ ایک طریقے سے اس بچے کا قتل کر رہے ہیں، آپ جو ہے زندہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے اور آپ اس کو قتل 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، روح ڈال دی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے بچے کو روزی کتنی ملی، اس کو دنیا میں جب تک رہنا ہے تب تک کی روزی لکھ دی گئی۔ اب میرے حصے کی جو روزی ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور جو نہیں ہے میرے مقدر میں دنیا کے سارے حرام طریقے میں اپنا وہ پا نہیں سکتا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو دنیا تو ویسے بھی ملے گی میرے بھائی، اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا جہنم له یصلاها مذموما مدحورا۔ کہا میرے بندو اگر تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا کو بہتر بنانا، تو ٹھیک ہے دنیا ہم دیں گے، دنیا ہم دیں گے مگر اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں، اور اسی کو دیں گے جسے ہم چاہیں۔ کیا تمام حرام کام کرنے والے دنیا میں کروڑ پتی ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، پریشان ہیں، حرام کے کاروبار کر کے بھی لوگ ایسا نہیں کہ دنیا میں بہت سکھی ہیں، اور بہت سارے لوگ حلال کا کاروبار کر رہے ہیں، جائز کاروبار کر رہے ہیں اور اربوں پتی ہیں میرے بھائی، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ نے کہا دنیا کی دولت تو ہم دیں گے، اور جسے چاہیں گے اسے دیں گے، اور جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے، لیکن اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنایا تو یاد رکھو ثم جعلنا له جہنم، تمہارے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، یصلاها مذموما مدحورا، دنیا پرست اور دنیا دار اور دنیا کے لیے جینے اور مرنے والے کو ہم جہنم میں ذلیل کر کے ڈالیں۔ اور دوسری طرف جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جس کو اپنے بال بچوں کی آخرت کی فکر ہو، جس کو جہنم کی آگ کا ڈر ہوگا، ومن اراد الاخرۃ، جو آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ارادہ، ارادہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے نماز پہ تقریر کی، جمعہ میں عصر میں ملے، صاحب آپ عصر میں نظر نہیں آئے۔ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، کام میں رہیں گے، بس دعا کیجیے، مولوی صاحب دعا کریں گے اور آپ عصر میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو اپنی دنیا کے کاروبار کے لیے ارادے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی پڑتی۔ بھئی آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کا سپنا ہے انجینئر بننے کا، تو آپ کو پراپر چینل سے آنا پڑے گا، آپ کو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آپ ڈاکٹر بننے کا سپنا سجوئے ہیں تو آپ کو نیٹ کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے کوچنگ لینی پڑے گی، اس کے لیے 18 گھنٹے پڑھنے پڑیں گے، اس کے بعد کہیں جا کر کے آپ نیٹ کا ایگزام پاس کریں گے۔ تمناؤں اور آرزوؤں سے جب دنیا کے عہدے نہیں ملتے تو جنت کیسے مل جائے گی میرے بھائی؟ تمناؤں اور آرزوؤں سے دنیا نہیں ملتی تو آخرت کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ومن اراد الاخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ کوشش ضروری ہے، کتنی کوشش آپ کرتے ہیں آخرت کے لیے؟ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا صاحب فجر میں میری نیند نہیں کھلی، فجر کی نماز ابھی کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے، صبح 7 بجے 8 بجے آ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہم لوگ سمجھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں۔ اب آپ پوچھیے گا تو کہیں گے صاحب نیند نہیں کھلی۔ نیند نہیں کھلی تو آپ نے کچھ کوشش کی؟ آپ نے گھر میں کسی کو ذمہ داری دی کہ صاحب مجھے اٹھا دینا؟ آپ نے موبائل کے اوپر، آج بڑا آسان ہے، آپ نے اس ٹائم کا فجر کے ٹائم کا الارم سیٹ کیا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے، اس کے بعد آپ کی نیند نہیں کھلی، آپ نے کہا صاحب نیند نہیں کھلی۔ تو کوشش کے ارادے کے ساتھ کوشش بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ چھوٹے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، بڑی سخت جنگ ہے یہ، اور ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اس لشکر میں سب کو جانا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو تعاون کرے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب منافقوں نے، ظاہر ہے منافقوں کو جانا نہیں تھا، منافقوں نے طرح طرح کے بہانے بازیاں کی، اور جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آئے
تو منافقوں نے آ کر کے اپنے اپنے عذر پیش کیے، ایکسکیوز پیش کیے، اے اللہ کے نبی میرے پیر میں بہت درد تھا، میں بہت بیمار تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں نے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا تھا تو اے نبی یہ کوشش کرتے، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، اس کا مطلب ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو آخرت صرف ارادے سے نہیں ملے گی، آخرت کے لیے کوشش بھی کرنی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، وہ موحد بھی ہو۔ آپ آخرت کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں مگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آپ کا سر کہیں بھی جھک سکتا ہے، آپ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکا سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں، کسی سے بھی ڈر سکتے ہیں، اللہ کے آگے کس کی کیا اوقات ہے؟ لوگوں نے نہ جانے کس کو اللہ کا درجہ دے کے رکھا ہے۔ میرے رب کا تو یہ حال ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا رب جب آسمان میں کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے مارے ڈر کے اپنے پروں کو زمین پہ مارتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے ڈر کر کے اور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے فرشتے اپنے پروں کو زمین پر مارتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں کے پروں کو زمین پر مارنے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر زنجیر کے پٹکنے سے آواز آتی ہے، اور فرشتے گھبرا جاتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ آج تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ قالوا الحق، تو باقی کے فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب نے جو بھی حکم دیا سچا حکم دیا، حق بات کا حکم دیا، میرے رب نے صحیح بات کہی۔ اللہ کے دبدبے کا یہ عالم ہے، اللہ کے رعب کا یہ عالم ہے، اللہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے، اور آج ہم نے پتہ نہیں کس کو اللہ کا درجہ دے کے رکھا ہے کہ صاحب وہ بگڑی ہماری بنا دے گا، وہ اللہ کے سامنے ہمارا دامن بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کے لیے توحید ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں، ارادہ کرنا ہے آپ کو، کوشش کرنا ہے، اور پلس آپ کو جو ہے توحید والا بننا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کو ہم کامیاب کریں۔ اب یہاں ایک آخری سوال، چونکہ 1 بج رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ میں ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا، دنیا میں ہمیں کیسے رہنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام آیا زبان پر، ہمارے نوجوانوں کو عبداللہ ابن عمر کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر اس انسان کا نام ہے، مسجد میں لیٹا کرتے تھے، رات میں انہوں نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا کہ 2 لوگ مجھے آئے اور مجھے پکڑ کر کے ایک کنویں کے پاس لے کے گئے۔ میں نے جھانک کے دیکھا کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی، میں ڈر گیا، تو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ تم ڈرو مت۔ اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی کہ اپنا یہ خواب رسول کے سامنے بیان کروں۔ میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ تو اللہ کے رسول سے پوچھ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا حفصہ نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل نہیں کرتے ہیں۔ اے حفصہ جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ وہ رات میں تہجد پڑھا کرے، قیام اللیل کیا کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے آ کر کے اپنے بھائی کو بتایا، بخاری کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی۔ حدیثوں پر عمل تو یہ لوگ کرتے تھے، ہم نے تو سننے سنانے کا ماحول بنا کے رکھا ہے، ہم نے سننے کو بھی جو ہے ایک مشغلہ اور ایک لذت بنا کے رکھا ہے کہ صاف سنیں گے اور ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے اڑا۔ حدیث پر چلنے والے تو یہ لوگ تھے، حدیث کو ماننے والے تو یہ لوگ تھے۔ نبی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ عبداللہ بڑا اچھا ہوتا اگر رات میں تہجد پڑھتا، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر بہت کم سوتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے کہا آخرت کی تیاری کرنا ہے تو دنیا میں کیسے رہنا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے۔ لکھنؤ کا ایک آدمی سعودی میں کام کر رہا ہے،
دن بھر اے سی میں رہتا ہے، وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھی پگار پا رہا ہے، مگر دل اس کا اٹکا ہے وطن، اس کا دل لگا ہوا ہے لکھنؤ کے اس کے گاؤں میں، اس کے گھر میں اس کو دنیا بھر کی فیسلٹیز مل رہی ہے وہاں، مگر وہ یہاں آنا چاہتا، اپنی ماں کے پاس آنا چاہتا، اپنے باپ کے پاس آنا چاہتا، اپنی فیملی میں آنا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی پردیس میں رہتا، وہ لاکھ پردیس کی عیش و آرام کی زندگی میں ہو مگر اس کا دل وطن میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی دنیا کی رنگینیوں میں آخرت کو اپنا اصل ٹھکانہ سمجھیں اور آخرت کی تیاری۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا، او عابر سبیل، یا مسافر رہتا۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو سننے کے بعد کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا، کیا پتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کس دن زندگی کا آخری دن ہو اور کس دن ہم رات میں سوئیں اور صبح ہماری لاش برآمد ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے ہم تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہو، اللہ توحید پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہماری غلطیوں کو بھول چوک کو اللہ معاف فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔